على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ 5 صفات کا، پہلی من انفسکم، دوسری عزیز علیہ ما عنتم، تیسری حریص علیکم، چوتھی رؤوف، پانچویں رحیم۔ یہ 5 صفات میں میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نسل انسانی کے اندر ممتاز ہیں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ان 5 صفات کے ساتھ، کسی کے اندر 1 ہے، کسی کے اندر 2 ہیں، کسی کے اندر 3 ہیں، کسی کے بس 2 3 ویسے، لیکن اس طرح مجموعی طور پر جو قرآن نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ذکر کیا ہے، اس میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ممتاز اور یکتا اور واحد ہے۔ آج ان میں سے صرف ایک صفت کے اوپر عرض کرتا ہوں۔ صفت ہے من انفسکم، اس میں 2 قراتیں ہیں، ایک ہے انفسکم، ایک ہے انفسکم۔ انفسکم فا کے اوپر پیش کے ساتھ، انفسکم ایک قرات ہے انفسکم فا کے اوپر زبر کے ساتھ، اور اگر فا کے اوپر پیش کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ہوگا کہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی جس طرح تم نسل انسانی ہو، بشری ہو، وہ بھی اسی طرح نسل انسانی میں سے، نسل بشری میں سے ہیں۔ اچھا جی، ایک ہے انفسکم زبر کے ساتھ، تو اس قرات کے لحاظ سے اس سے مراد ہوگا کہ سب سے نفیس ترین شخصیت، سب سے نفیس ترین، بہترین، اعلیٰ عرفہ اور منزہ ترین شخصیت۔ یہ اب مکھیوں کا دور آیا ہوا ہے نا جی، بندہ اینج کردہ رہ جاندہ ہے، اینج کردہ رہ جاندہ ہے، وہ نہیں لیندی مگروں تنگ کر کے رکھ دیتی۔ حضور کتنے نفیس تھے، آپ کے اوپر ساری زندگی کوئی مکھی نہیں بیٹھی، اتنے نفیس ترین۔ باقی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے میں عرض کروں گا جی۔ اب اگر ہم پہلے معنی لیں انفسکم، اس پر امام راضی علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت دلائل قائم کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل بشر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، سورہ یونس کی یہ آیہ مبارکہ ہے، کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد پر وحی نازل کی؟ کافر کہتے ہیں یہ کا بات ہوئی جی، ہمارے اندر ہمارے میں سے ایک نبی بنا دی۔ کافروں کا اعتراض یاد رکھیے، کافروں کے اندر، کافر تو ہے ہی حضور کا نا سیدھا گستاخ، اس نے انکار ہی کرنا۔ مسلمانوں کے اندر کافر نما مسلمان بھی ہے، ان کو جب بھی کوئی حضور کی شان کی بات سنائی جائے گی یا حدیث دکھائی جائے گی، وہ ہمیشہ اس کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کریں گے۔ جب قرآن میں ایک بات واضح ہو گئی کہ اس ہستی جیسا کوئی نہیں، تو پھر اس کی عظمت اور شان تو قرآن بتا رہا ہے، تو پھر اس میں سے کیڑے نکالنا تو یہ تو کافروں کی عادت ہے نہیں، یہ اعتراض جتنے بھی ہوئے ہیں یہ کافر کرتے ہیں۔ تو آج کا اگر کہے کہ میں مسلمان ہوں اور نکالے وہ نقص نبی میں سے، تو میں تو اس کو کافر نما مسلمان ہی کہوں گا نا، کہ ہے تو تیرا نا، تیرا بت، تیرا رہن سہن تو مسلمانہ لے بچوں تو کافر ہے، تیرے کو نبی پاک دی عظمت اور شان نہیں سنبھالی جاندی۔ پھر اسی طرح میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف کی آیہ مبارکہ ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہیے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور میرا اور تمہارا معبود اللہ وحدہ لا شریک۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پر اندازہ کیجئے
کہ فرمایا گیا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، تمہاری مثل، تمہارے جیسا۔ کسی کی مثل ہونا بعین ہی وہی چیز نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال آپ کر دوں یہ سمجھانے کے لیے۔ صدر پاکستان وہ گلی کے خاک روب سے کہے، جھاڑو لگانے والے سے کہے یار میں بھی تیرے ور گئی ہیں، کیوں پریشان ہوں، میں بھی تیرے ور گئی ہوں۔ اب اس نے میں بھی تمہاری مثل، اس نے اب یہ کہا ہے ایمان سے بتانا صدر پاکستان ہو، ایک مختار ہے دوسرا چوڑا ہے، صفائی کرنا نہ رہے، جھاڑو پھیرنا نہ رہے، کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نسل انسانی میں تو برابر ہیں، لیکن مرتبے، مقام، عزتیں، اختیار او بابا اس کے اور کچھ ہیں، اس کے کچھ اور ہیں۔ ان دی کر دی بڈھی بھی نہ سن دی ہوئے، تو یہ وہ ہے جو پاکستان کے فیصلے کرتا ہے، یہ وہ ہے جس کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہی کافی ہے سمجھدار کے لیے۔ اب یہاں سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فرشتوں کی جنس سے ہوتے تو تمہارے لیے اتباع کرنا دشوار ہو جاتا۔ اگر حضور فرشتوں میں سے ہوتے، کافروں نے اعتراض کیا نا یہ کون سا نبی ہو گیا جو انسانوں میں سے آ گیا، اگر فرشتوں میں سے ہوتے، ایمان سے بتائیے فرشتے تو کھاتے ہی نہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، شادیاں نہیں کرتے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، ہم بستریاں نہیں کرتے، یعنی ہمارے والا کوئی بھی ان کے اندر مسئلہ ہی نہیں۔ بھئی ہم بوڑھے ہوتے ہیں وہ بوڑھے نہیں ہوتے، ہم پیدا ہوتے ہیں بچپن ہوتا ہے پھر بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس طرح وہ پیدا فرماتا ہے اسی طرح رہتے ہیں۔ وہ تو یہ نہیں پہلے چھنا کاکا سوا مہینے دا نہیں، پھر ہمارے اندر عورتیں بھی ہیں، ان کے اندر عورت کوئی نہیں، وہ سارے مرد ہی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بناتا تو پھر اتباع کرنا تو ہمارے لیے محال ہو جاتا، ہم تو بالکل رہ گئے تھے۔ پھر میرے مالک نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اس کو مرد ہی کی صورت میں بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈالتے جس شبہ میں وہ اب مبتلا ہے۔ انہوں نے اب تو اعتراض یہ کیا نا جی فرشتہ ہوتا تو ہم مانتے، فرشتہ ہوتا تو ہم ان کے پیچھے چلتے، یہ کیا انسانوں میں سے اللہ نے رسول بھیج دیا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر میں فرشتہ بنا کے بھیجتا نا، پہلی بات تو آتا ہی مرد بن کے، اور دوسرا آتا تو پھر جو اب تم بکواس کر رہے ہو تم نے پھر بھی وہی بکواس کرنی۔ لو جی ہم میں سے ہوتا تو ہم اتباع کرتے نا، یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ہر ایک اعتراض کا جواب اللہ کی ذات نے ان کو منہ توڑ کے جواب دی۔ پھر میں قربان جاؤں سامنے ذوال احترام کہ ہماری نسل میں وہ آئے، ایک حدیث پاک مسند امام احمد کے اندر ہے، مجمع الزوائد کے اندر ہے، المعجم الکبیر کے اندر بڑی خوبصورت، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا میرے مصطفیٰ کی شان کا کمال کر دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نجاشی کے دربار میں کہا اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے، ہم لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے منقطع کر دیتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کا مال کھا جاتا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیج دیا جس کے نسب، اس کے صدق، اس کی امانت اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے۔ اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کر دیں، ہم کو سچ بولنے، امانت داری، پاکیزگی اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں سے حسن معاملہ کرنے، حرام کاموں اور خون ریزیوں کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ ہم کو بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورت پر بدچلنی کا تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم کو حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے۔ یہ وہ کلمات تھے جن کلمات نے نجاشی جیسے عیسائی کے بھی دل کو موم کر کے رکھ دیا۔ اب ایمان سے بتائیے گا ذرا، حضرت جعفر بن ابی طالب کیا کہتے ہیں
کہ ہم جاہل لوگ تھے، ہم ان کی گمراہی کے اسباب دیکھیے گا، اور آج کے دور کی آپ مماثلت دیکھیے گا۔ اس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں نا جی، زمانہ جاہلیت کے اندر دیکھنا اور آج کے، ہم جاہل لوگ تھے۔ پاکستان کے اندر کتنی دنیا پڑھی لکھی ہے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے۔ آج ہر ایک نے اپنا بت نہیں بنایا ہوا، کسی نے روزی کو بت بنایا ہوا ہے، کسی نے مرتبے کو بت بنایا ہوا ہے، کسی نے سیٹ کو بت بنایا ہوا ہے، کسی نے پیسے کو بت بنایا ہوا ہے، کسی نے ظلم کو بت بنایا ہوا ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا بت بنا کے اس کی عبادت نہیں کر رہے۔ ہم مردار کھاتے تھے، یہ جاہلیت کی بات ہو رہی۔ تو آج ہم مردار نہیں کھا رہے، ہم آج مردار کھا رہے ہیں۔ بے حیائی کے کام کرتے تھے، آج بے حیائی نہیں ہو رہی۔ ہم رشتے منقطع کرتے تھے، آج آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے کے گلے نہیں پڑے ہوئے، ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنے ہوئے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ آج جو بندہ جس کے ساتھ بیٹھ جائے، اٹھ جائے، ہم نوالا ہم پیالہ ہو جائے، نمک کھا لے، اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتے۔ آج پڑوسی ہم سے آبادار نہیں ہیں، اور کہتے ہیں جی ہمارا مالدار آدمی، طاقتور آدمی کمزور آدمی کا مال کھا جاتا تھا۔ یہ کل میں نے ایک خبر سنی، 292 کنال کے 200 کنال سے زیادہ اوپر بہن بھائی دو تھے، وہ زمین کے مالک تھے 200 کنال سے اوپر کے۔ ان کے چاچے کے رشتہ داروں نے کیا کیا، بہن کو بھی پکڑ کے، جس نے میٹرک میں بورڈ میں ٹاپ کیا، اس کو بھی پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا، اس کے بھائی کو بھی پکڑ کے بند کر دیا ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ وہ بہن کو ایک ایک ہفتہ، ان دونوں بہن بھائیوں کو ایک ایک ہفتہ روٹی نہیں دیتے تھے۔ محلے والوں نے پھینک دی تو پھینک دی، وہیں پہ پیشاب پخانہ، وہیں پہ سارا سلسلہ کرتے گئے۔ وہ ان کا ظلم و ستم کا شکار ہو کے وہ عورت مر گئی، بچی مر گئی، بھائی بالکل پاگل ہو گیا، صرف زمین کی خاطر۔ طاقتور لوگ تھے، طاقتوروں نے کمزوروں کے اوپر ظلم کیا، ان کو مار دیا، ختم کر دیا۔ کل پشاور کے اندر واقعہ ہوا نا جی، بسوں کے اندر، ہاں جی، بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں جی، یہ سارا ظلم و ستم، طاقتور آدمی کمزوروں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیج دیا، جس کے نسب، اس کے صدق، اس کی امانت، اس کی پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے۔ پہلے دن سے ہم اس رسول کو جانتے تھے، اس کا بچپن ہم نے دیکھا، اس کا ہم نے جوانی چڑھتے ہوئے دیکھا، اعلان نبوت ہم نے دیکھا، ہم نے ایک ایک بات دیکھی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے خیانت نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی، کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی چکر نہیں کیا۔ ہم سارا کچھ اس کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے، اس کی عبادت کرنے کا اور حکم دیا، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں کو، بتوں کو عبادت پوجتے تھے، ان کی عبادت ترک کرنے کو کہا۔ اب ایمان سے بتائیے گا یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت جعفر بن ابو طالب کے دوسرے خطبے کے حصے میں، پہلی سارے بت توڑنے پڑیں گے، اللہ وحدہ لا شریک کو سب سے اونچا ماننا پڑے گا، پھر سچ بولنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ جو خیانت کر کے دنیا کا، مظلوموں کا مال کھا گئے، ان تمام کو واپس کرنا پڑے گا۔ اور کہتے ہیں جی امانت داری اور پاکیزگی، پاک دامن ہونا پڑے گا۔ یہ جو دندناتے پھرتے ہیں زانی، شرابی اور بالکل اپنا پورے میڈیا کے اوپر کہتے ہیں جن روز دودھ لب جائے، تازہ دودھ لب جائے، انہوں ماج بننا ندیکیل اوڑے، ایسے بغیرتوں کو پھانسی لگانی پڑے گی، سنسار کرنا پڑے گا، ان لوگوں کو جو ہے نا کفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، پھر اس معاشرے کے اندر پاک دامنی آئے گی۔ رشتوں سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آج ہمارے ضرورت ہے جو ہمارے اپنے رشتے ہیں ان کو دوبارہ واپس لوٹایا جائے، پھر ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا پڑے گا، حرام کام، خون ریزی کرنے کو ترک کرنا پڑے گا، اور حکم دیا کہ ہم بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دیں، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ بولنے کو چھوڑنا پڑے گا، یتیم کا مال کھانے کو چھوڑنا پڑے گا، پاک دامن عورتوں پر بد چلنی کی تہمت لگانے سے باز آنا پڑے گا، اور ہم کو حکم دیا ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آج مجموعی طور پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ ہمارا 90% مسلمان نماز کو نہیں پڑھتا، 10% پڑھتا ہے، ہاں جی، وہ بھی اللہ معاف کرے جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ بھی مولوی کے اوپر احسان کر کے پڑھتے ہیں، جناب تھوڑی جی گل بات ہوئی نہیں، مسیتے نماز پڑھنے چھڑ گئے، بھائی تو مولوی دی نماز پڑھتا پہ، رب دی نماز پڑھتا پہ،
ہاں جی وہ بھی ویچ گن پا کے نفاق پا کے یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا. نماز اللہ کی ذات کے لیے. اس طرح وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی بیچارے بچوں کوئی 2-4% ہون گے خالصتاً اللہ دی ذات واسطے پڑھن واسطے, ورنہ نماز کوئی نہیں پڑھتے. روزہ روزہ نہیں رکھتی قوم. اس مرتبہ حالانکہ ٹھنڈے روزے تھے, روزہ نہیں رکھتی قوم. روزہ رکھنا پڑے گا. زکوٰۃ ادا نہیں کرتی قوم, زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. پھر حکم دیا ہم ان کی تصدیق کریں, ان پر ایمان لائیں. یہ صرف ایک حدیث پر اگر ہم عمل کر لینا حضرت ساڈا معاشرہ پورا جنت ہو جائے گا. میں حیران ہوتا ہوں جس کے 7 بیٹے ہوں, جس کے 10 اولادیں ہوں, وہ ماں باپ ایسے ہاتھ پھیلاتے پھریں خیرات کے لیے, صدقوں کے لیے, زکوٰۃوں کے لیے کہ ہم نے زکوٰۃ کی روٹی کھانی ہے, ہم نے صدقہ کھانا ہے, کپڑا پہننا ہے. کوئی دے دے خیرات دے کپڑے دے دے, لو جی خیراتی کپڑے پا لو, لو جی زکوٰۃ دی روٹی کھا لو, جو جی صدقے دی روٹی کھا لو. اس اولاد واسطے ڈب کے مر جانا چاہیے. اس اولاد نوں تے زندہ رہنا ہی نہیں چاہیے کہ تسی سارے ہو کے ایک ماں پیو نوں نہیں پال سکتے, انہاں ایک ہو کے تانوں سارے نے پال لیا. یہ معاشرے کے اندر وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا ہے. صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حضور جیسا انقلاب کوئی ماں کا لال دوبارہ نہیں لا سکتا, اور قیامت تک کوئی ماں کا لال نہیں لا سکتا جو انقلاب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ایویں نہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے اسی مردے آپ دے نال محبت عشق, آپ دے نال الفت دا اسی ایویں نہیں اظہار کر دے. حضرت ہمارا تو ایک ہی ہے, انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کہاں, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہیں جی آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.